خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآله الطاهرين الذين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم اجارہ کی بات کر رہے ہیں. اجارہ 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 یعنی کوئی چیز کرائے پر دے دینا. کسی کو کوئی چیز کرائے پر دینا. تو کرائے پر دینے کے والے کے بارے میں ہم نے کرایہ دار اور کرایہ پر مال دینے والے کے شرائط کے بارے میں پچھلے درس میں پڑھ لیا. یعنی شرائط کیا ہیں، احکام کیا ہیں متعاقدین کے. یہ عقد وجود میں لانے والوں یعنی کرایہ دار اور کرایہ پر اٹھانے والا، ان کے شرائط، ان کے احکام ہم پڑھ لیے متعاقدین. آج ہم پڑھتے ہیں مال کے شرائط. شرائط مال، جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس کے شرائط کیا ہے. مال اجارہ، اجارے کا مال یعنی کرائے پر دیا جانا مال، کرائے پر دی جانے والی چیز، مکان ہو، کوئی چیز ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، اس مال کے شرائط کیا ہے. وہ تھے کرائے پر دینے والے اور کرائے پر لینے والے اشخاص دو، ان کے شرائط یہ کل پڑھ لیے. آج ہم مال کے شرائط پڑھتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اجارہ کا مال معین ہو. تو اس لحاظ سے اپنے کمروں میں سے ایک کمرہ تمہیں کرایہ پر دیتا ہوں. یہ اس طرح کا اجارہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کمرہ معین نہیں. کون سا والا کمرہ؟ مال معین ہونا چاہیے. کون سا مال؟ یہ معین کریں تو اجارہ صحیح ہے، معین نہ کریں جیسے اس میں ہے اس جملے میں تو اجارہ باطل ہے، درست نہیں ہے. نمبر ایک. پھر نمبر دو یہ ہے کہ
کرایہ دار جو ہے، کرایہ دار کرایہ پر لی جانے والی چیز کو دیکھے، مال اجارہ کو دیکھے بنا معین نہیں ہوگا، معین کرنا ہے تو دیکھ کے معین ہوگا. آپ اسے دکھائیں گے یہ کمرہ ہے جو آپ کو لینا ہے کرائے پر، آپ کو پسند ہو تو لے لیجئے، نہیں پسند ہو تو کہیں اور ڈھونڈیے. اس کو دکھانا ہے تاکہ معین ہو جائے، اور اگر دکھا نہ سکیں تو لہذا یا مالک جو ہے، مالک مال اجارہ کی خصوصیات اس طرح بیان کرے کہ پوری اطلاعات کرایہ دار کو میسر ہوں، کرایہ دار کو میسر ہو جائے. ڈسکرائب کریں، بیان کریں، بتائیں مال کی خصوصیات، مال کی ہر چیز بتائیں. کمرہ ہے تو کون سی منزل پر ہے، کون سے مکان میں ہے، کس طرف ہے، اس کی بہت دیگر خصوصیات کیا ہیں، اس میں فرش کیسا ہے، لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس میں روشن ہونے کا کوئی سامان ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں خصوصیات مالی اجارہ کی آپ بیان کریں اور مکمل طور پر بیان کریں تاکہ کرایہ دار جو ہے، کرایہ دار کو پوری اطلاعات حاصل ہو جائے. یہ نمبر 2. نمبر 3، شرط یہ ہے کہ مال اجارہ کی سپردگی ممکن ہو، آپ کے لیے ممکن ہو کہ جو کرائے پر دی جا رہی ہے چیز وہ کرایہ دار کو سپرد کی جائے، اس کے حوالے کی جائے. سپردگی ممکن ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ کرایہ پر دے رہے ہیں گھوڑا، لیکن وہ آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے کرایہ پر، لیکن آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لے لو. آپ کہتے ہیں کہاں ہے، کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے. تو جب آپ کے پاس نہیں، آپ اس کو دے نہیں سکتے، حوالے اس کے نہیں کر، اس کی تحویل میں نہیں دے سکتے، اس کو سپرد نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسا اجارہ بھی باطل ہے، صحیح نہیں ہے. بھاگے ہوئے گھوڑے کا اجارہ باطل ہے. آپ کے یہاں ہوتا، موجود ہوتا، آپ لگام سے پکڑ کے اس کے حوالے کرتے، یہ لو جی اپنا گھوڑا کرائے پر، دن کا اتنا کرایہ ہے یا فی گھنٹے اتنا کرایہ. سپردگی ممکن ہونی چاہیے. اور چوتھا، مال اجارہ جو ہے، جو آپ مال کرائے پر دے رہے ہیں، مال اجارہ ایسا نہ ہو کہ استعمال، جب آپ کہہ رہے ہیں استعمال سے وہ ختم ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مالی اجارہ استعمال سے ختم نہ ہو جائے.
ختم نہیں ہونا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، کیونکہ مال والا آدمی جو ہے وہ مال سے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے، منفعت اس کو ملتی ہے، مال برقرار ہے۔ آج آپ کو کرائے پر دیا، منفعت حاصل کی، کل مجھے کرائے پر دے گا، منفعت حاصل کرے گا، اگلے سال کسی اور کو کرائے پر دے گا، پیسہ لیتا رہے گا، نفع منفعت اس کو ملتی رہے گی۔ لیکن اگر ایسی چیز ہوئی جو کہ آپ کرائے پر دیں گے لیکن استعمال کرنے سے ہی وہ ختم ہو جائے، تو ایسا اجارہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے پاس روٹیاں ہیں، آپ کہیں گے ہاں ہیں، وہ کہے گا مجھے کرائے پر دیجئے، آپ کہیں گے لیجئے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا میں کھاؤں گا۔ جیسے روٹی اور کھانا وغیرہ، اس کا اجارہ باطل ہے، اسے اجارہ نہیں کہتے ہیں۔ پھل دیں گے، خوراک دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر 5، جس استعمال کے لیے مال کرایہ پر دیا جائے، وہ ممکن ہو۔ آپ مال دے رہے ہیں کرائے پر، لیکن کس لیے جی؟ کرایہ دار کہتا ہے مجھے ایسا کام اس سے لینا ہے، اس مقصد کے لیے لینا ہے۔ آپ نے کرائے پر دے دیا ہے کمرہ، وہ کہ وہاں دے رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ وہاں رہنا چاہتا ہے وہ کرایہ دار، یعنی استعمال جو ہے وہ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے۔ لیکن کمرہ ایسا ہے کہ ابھی اس میں سب وہ چیزیں جو کچھ نیچے پڑا ہوا ہے وہ ویسی کی ویسی ہیں، کھردرا ہے، فرش نہیں ہے، ٹھیک نہیں کیا ہے، کھلا ہے، اوپن ہے، ابھی اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بند نہیں کیا ہے، تو وہ کمرہ استعمال کے قابل نہیں ہے، استعمال ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ استعمال ممکن ہونا چاہیے۔ استعمال ہے رہائش اگر ممکن ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر رہائش ہی ممکن نہ ہوئی تو پھر کیسے؟ کبھی کبھی پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ کمرہ آصف زدہ ہے، آصف زدہ یعنی اس میں آصف ہے، آصف کا مطلب ہے اس میں جن رہتا ہے، جن زدہ ہے، تو آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں، جن آپ کو رہنے نہیں دے گا، تو قابل استعمال نہیں، استعمال جو آپ کا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے اس میں۔ تو ایسا مال جو ہے، مال اجارہ جو ہے، اس کا استعمال چونکہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے وہ اجارہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہونا چاہیے استعمال، جس استعمال کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ کا کمرہ بہت کھردرا ہے، آپ وہاں ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ساؤنڈ پروف کمرہ چاہیے، تو آپ کی ریکارڈنگ ممکن ہی نہیں ہے، ساؤنڈ پروف ہے ہی نہیں، کمرہ کھلے کا کھلا ہے، استعمال ممکن ہی نہیں ہے، تو لہذا ایسا کمرہ کرائے پر آپ کے لیے دیا نہیں جا سکتا، جس کے لیے ممکن ہو استعمال کرنا وہ کرے۔ تو یہ نمبر 5۔ اور نمبر 6، جو کرائے پر دی جانے والی چیز ہے، دی جانے والی چیز یعنی مالی اجارہ یا منفعت، کبھی آپ منفعت کے لیے دیتے ہیں، آپ فائدہ اٹھاؤ، چیز اپنی جگہ رہے گی، یا منفعت کرائے پر دی جانے والی چیز یا منفعت مالک کی ملکیت ہو۔ یہ اس کی ملکیت ہونی چاہیے۔ کرائے پر دینے والا کوئی چیز
وہ مالک ہونا چاہیے اس چیز کا. مالک نہ ہوا تو اس کو اختیار ہی نہیں ہے اسے کرائے پر دینے کا. ورنہ میں آپ کو کہوں گا آپ کو کیا چاہیے, کمرہ چاہیے تو لے لو, یہ والا مکان خالی ہے لے لو. کتنا دو گے؟ اتنا دوں گا جی. نہیں اس میں تھوڑا کم زیادہ کرو, یہ کم ہے وہ ہے یہ ہے. تو پھر کہتا ہے کہ کرایہ دار کہتا ہے آؤ دے دو چابی وغیرہ. وہ کہتے ہیں میرا تھوڑا ہے یہ مکان, میرا تو مکان ہے ہی نہیں, تو کرایہ کیسا؟ تو اصل میں ملکیت ایک شرط ہے مال کی ملکیت ہونی چاہیے. تو یہ ہے شرائط مال. اب ہو گئے استعمال کے شرائط. استعمال کے شرائط, اس کے بھی شرائط. استعمال کے شرائط, آپ لے لو کرائے پر ہی میری چیز, لیکن میری شرط ہے. کیا شرط ہے جی؟ کہ آپ استعمال ایسے 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 کرو گے. میرے فٹنگ لگی ہوئی ہے, یہاں آپ استعمال کریں گے, ہیٹر نہیں لگائیں گے کیونکہ جل جائے گی, میری فٹنگ جو ہے جل جائے گی. لہذا استعمال کرنے کی شرائط بھی ہیں. اور ان میں کیا کیا چیز ہے؟ نمبر ایک یہ کہ استعمال حلال ہو. ایک استعمال حلال ہو. آپ اس کمرے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رہنا چاہتے ہو تو رہنا کمرے میں حلال ہے. تو کرایہ دار کہے گا میں آپ کا کمرہ لینا چاہتا ہوں لیکن یہاں میں برا کام کرواؤں گا, پیسے کماؤں گا, طوائفہ کو رکھوں گا اور طوائفہ کو رکھ کے پیسہ کماؤں گا, حالانکہ کام حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو ایسی صورت میں استعمال کی شرط یہ ہے کہ استعمال حلال ہو. اگر حلال نہیں ہوئی, آپ جو کچھ کرنا چاہتے وہ حلال نہیں ہوا تو اجارہ باطل ہے, درست نہیں ہے. پہلی چیز استعمال حلال. اور دوسری چیز نمبر 2, عام لوگوں کی نظر میں, جس کو عرف عام کہتے ہیں, عام لوگوں کی نظر میں استعمال کے لیے, جو استعمال آپ کرنا چاہتے ہیں, استعمال کے لیے پیسہ دینا فضول نہ ہو. کبھی عام لوگ کہیں گے یہ کیا لیا آپ نے, پیسہ دے رہے فضول میں, یہ اس قابل تھوڑے ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے. جو چیز آپ نے لے لی اس قابل نہیں اس کا پیسہ دیا جائے, اس میں یہ کام کیا جائے, اس قابل ہی نہیں. تو لہذا پیسہ اس کا دینا فضول ہے. تو یہ شرط ہے کہ فضول نہیں ہونا چاہیے. پھر نمبر 3, جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے, یعنی مال اجارہ کرایہ پر دی جا رہی ہے, اگر اس کے کئی استعمال ہوں تو استعمال کو معین کیا جائے. استعمال کو معین کیا جائے. کبھی کمرہ ہوتا ہے ایسا کہ اس میں ایک بیکری والا بیکری بنا سکتا ہے, اس میں نان وہی اپنی دکان کھول سکتا ہے تنور لگا کے, یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کمرے کا. کمرے کو استعمال کیا جا سکتا ہے مطب کے طور پر, ڈاکٹر اس میں مطب چلائے گا, کلینک چلائے گا.
کئی ایک استعمال ہو سکتے ہیں کسی چیز کے، تو آپ کو کس کام کے لیے، کس استعمال کے لیے چاہیے، تو وہ استعمال معین ہونا چاہیے کہ کون سا استعمال ہوگا۔ اور نمبر 4، کہ کرایہ پر دیے جانے والے مال کے استعمال کی مدت طے ہو، کتنی دیر کے لیے چاہیے، یہ طے ہونا چاہیے۔ مدت اجارہ کیا ہونی چاہیے، طے ہونا چاہیے۔ اور اگر مدت معلوم نہ ہو، 5واں ہی 4تھا ہی، اگر کبھی ایسا کام ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کتنی دیر مجھے یہاں رہنا ہے، 2 سال رہوں گا، 3 رہوں گا، 4 رہوں گا، تو مدت نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اگر مدت معلوم نہ ہو تو کم از کم عمل معین کیا جائے، عمل معین کیا جائے، یعنی مشخص کیا جائے۔ عمل یعنی کون سا کام آپ کو کرنا ہے، وہاں کم از کم عمل مشخص کیا جائے۔ کرائے کے مال کے شرائط، کرائے پر دیے گئے مال کے استعمال کی شرائط۔ اس کے بعد ہیں باطل معاملات کون کون سے ہیں، تو اس کے لیے ٹائم کم ہے، اس لیے وہ شروع کرنا بیکار ہوگا کہ کریں تھوڑا سا شروع، تھوڑا سا کریں، چلے ٹھیک ہے۔ باطل معاملات، تو باطل معاملات، باطل معاملات اجارہ، نمبر 1، اگر اسی میں سے لکھ لیں گے، اگر مدت اجارہ معین نہ کیا گیا ہو، تو ایسا معاملہ باطل ہے۔ ایسا اجارہ جیسا بتا چکے ہم، مدت معین نہیں تو باطل ہے۔ ہاں لیکن ایک اس میں تھوڑا سا ایکسیپشن ہے، ہاں اگر مقصد یہ ہو کہ گھر ہے، مثال کے طور پر گھر کا استعمال مباح ہے، مباح یعنی حلال ہے، اور کرایہ دار آ کر اس میں رہ سکتا ہے، آ کر اس میں رہ سکتا ہے۔
اور پھر اور کرایہ معین ہونا چاہیے، اور معین کرایہ ادا کرے گا، تب پھر یہ جائز بنے گا، یہ اجارہ جائز بنے گا۔ معین نہ کیا گیا باطل، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ گھر کا استعمال مباح ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا گھر ہے، اس کا استعمال کرنا مباح ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو کرایہ بھی طے کیا، تو جب کرایہ دار آئے گا اس میں رہ سکتا ہے اور کرایہ ادا کر سکتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اگر مالک مکان کہے، اگر مالک مکان کہے، کیا کہے کہ اپنا مکان، کہ اپنا مکان اتنے روپے میں، روپے کا تذکرہ کرے گا، اتنے روپے میں کرائے پر دوں گا، کرائے پر دوں گا، تو مدت نہیں معلوم، پہلے مہینے کا معاملہ صحیح ہوگا، اس کے علاوہ ابتدا کب سے کرائے پر رہ رہے ہیں، ابتدا اور انتہا کو معین کیے بنا معین کیے بنا معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔